عرب جو اس قدر ذہین تھے اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ اس کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ کیا عزا نامی عربوں کی یہ دیوی صرف ایک بے جان پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت کے عربوں کے عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں تین بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے تھے اور وہ ان کے آگے قربانی کرتے تھے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعد نے لکھا ہے کہ لات اور منات بہنیں ہیں اور عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن، خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شہر پر سوار رہتی ہے، جسے عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے تین بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بنی ہوئی تھی جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ تین شیطانی چڑیلیں منسلک تھی۔ دراصل یہ شیطانی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مادہ شیطان۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جاؤ کے تین درخت، عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا جس کے بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے، وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا، تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے بتوں کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو مشرکین نے بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا۔ وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کیا گیا جسے سومناتھ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سالوں بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح صدیوں تک پوجی جانے والی اس شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔